اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج جو میں نے آپ کے لیے دعا منتخب کی ہے وہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 سے دعا ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس دعا کو دو حصوں کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا جی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور دوسرا ہوگا انک علی کل شیء قدیر۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا پہلے حصے کے دو حصے کر دیں گے۔ اس میں پہلا حصہ ہوگا ربنا اتمم لنا نورنا، اور دوسرا ہوگا واغفر لنا۔ تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کے انالیسس کی طرف۔ ربنا از ایکول ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از ایکول ٹو فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہو کے ندا، جس کا جواب ندا اتمم لنا نورنا ہے۔ اتمم فعل امر ہے، فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع، مستتر اس کا فاعل ہے، تا میم میم حروف مادہ، باب افعال، اتمم یتمم، تبدیلی کے بعد اتم یتم، اتمامن جو ہے وہ اس کا مصدر ہے۔ اتمام کے معنی خان صاحب کیا بیان کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں جی ڈکشنری میں۔ خان صاحب بتا رہے ہیں جی اتمم یتمم یعنی اتم یتم اتمامن کے معنی ہے پورا کرنا، تمام کرنا، اور نیچے انہوں نے اس کا فعل امر اتمم بھی بتایا ہے، اس کے معنی وہ کر رہے ہیں تو پورا کر، اور آگے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب تو پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو۔ تو اتمم فعل بفاعل، لنا جار مجرور متعلق اتمم فعل کے، اور نورنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول اتمم فعل کے لیے، اور نورنا میں نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے، بالکل اسی طرح لنا میں بھی نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ تو اتمم فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب ندا، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو گیا۔ پہلا حصہ انالائز ہو گیا۔ دوسرا حصہ واغفر لنا، واو عاطفہ، اغفر فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، لنا جار مجرور متعلق اغفر فعل کے، اور اغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اتمم والے جملے پر۔ اور تیسرا حصہ میں دعا کا حصہ کہہ رہا ہوں، یعنی ہم نے دعا کے دو حصے کیے تھے، پہلے حصے کے دو حصے کیے، اور جو دوسرا حصہ تھا اس کا ایک ہی حصہ ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی انا کا اسم، قدیر انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور علی کل شیء جار مجرور ہے جس میں علی حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے وہ کل شیء ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ کیوں انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا ہے، اور علی کل شیء جو ہے یہ متعلق ہے قدیر کے، کیونکہ قدیر جو ہے یہ صیغہ صفت مشبہ ہے۔ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ محمود صافی صاحب کا انالیسس جو ہے وہ چونکہ پوری آیت کا انالیسس ہے، اس لیے اس میں انہوں نے خاص اس طرف اشارہ نہیں کیا، تو انالیسس آسان تھا جیسا ہم نے کر دیا الحمدللہ۔ اب صرف ترجمہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں عبدالسلام صاحب کا۔ عبدالسلام صاحب کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو الحمدللہ جی ایک اور قرآنی دعا ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔